ایک ماں کی دو بیٹیاں تھی، ایک کا نام زینب اور ایک کا نام نور۔ زینب بہت کامچور تھی اور نور اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں کچن میں کام کر رہی تھی اور اس کی بہن نور باہر صفائی کر رہی تھی اور زینب بیٹھی آرام سے اپنا ناول پڑھ رہی اور ساتھ ساتھ موبائل چلا رہی تھی۔ تبھی نور زینب سے کہتی ہے، زینب اٹھ جاؤ، اگر ماں آ گئی تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ نہیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا، میں بعد میں خود کر لوں گی۔ بعد میں کب؟ جب ماں سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اسی دوران ان کی ماں وہاں آ جاتی ہیں اور زینب سے کہتی ہیں، زینب ابھی تک تم اٹھے کیوں نہیں؟ جلدی اٹھو، آ کر میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ۔ ماں ابھی تو صبح ہوئی ہے، کر لوں گی۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں آرام بھی ضروری ہے۔ آرام کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیٹھے موبائل چلاؤ، اٹھو اور جلدی سے میرے ساتھ آ کر ہاتھ بٹاؤ۔ ماں میرا سارا کام ہو گیا، اب زینب کی باری ہے۔ ہاں زینب اٹھ جاؤ اور اپنا کام جلدی سے ختم کرو۔ زینب اٹھتی اور اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے اور پھر ایک دن ان کے گھر مہمان آ جاتے ہیں اور اس کی ماں زینب اور نور کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تبھی ماں زینب سے کہتی ہے، زینب یہ مجھے ذرا سبزیاں کاٹ دو۔ ماں آپ کو پتہ ہی ہے میرے نیلز خراب ہو جائیں گے، نور سے کہہ دینا۔ نہیں، میں کیوں کاٹوں؟ ماں نے تمہیں کہا ہے نا، تو تم ہی کاٹو، میں سموسے بنانے لگی ہوں۔ اور زینب پھر خود ہی اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی ٹائم ان کے مہمان آ جاتے ہیں۔ تبھی نور زینب سے کہتی ہے، یہ لو زینب، میں نے سموسے بنا دیے ہیں، جلدی سے ٹیبل پر رکھاؤ۔ نہیں، میں مہمانوں کے سامنے بالکل بھی نہیں جا رہی، جا کر خود رکھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ جاؤ، میں خود ہی چل جاتی ہوں۔ تبھی نور سموسے لا کر مہمانوں کے آگے رکھ دیتی ہے اور کچن میں واپس چلی جاتی ہے اور وہاں سے زینب اپنا ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی لانچ میں چلی جاتی ہے۔ زینب اگلے ہی دن اپنے دوست ثنا سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں بیٹھی آرام سے باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی ثنا زینب سے کہتی ہے، زینب کل تمہاری اسائنمنٹ چیک ہونی تھی، کیا تم نے دے دی؟ اوہ نو، میں تو بھول ہی گئی۔ چلو ٹیچر کچھ تو کر ہی لیں گی۔ وہ گھر آ جاتی ہے اور اگلے ہی دن یونیورسٹی جاتی ہے۔ میم اس کو 2 دن کا ٹائم دیتی ہیں، لیکن زینب بہت کامچور تھی، اپنی اسائنمنٹ پھر بھی نہیں کمپلیٹ کرتی تھی اور وہ گھر آ کر بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ زینب یہ کشن سیٹ کر دو اور ڈسٹنگ بھی کر دینا۔ نہیں، میں نہیں کر رہی، میرا فیورٹ ڈرامہ چل رہا ہے۔ دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے، اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اوہو، تم اور تمہارے ڈرامے، مجھے تم سے کسی بھی کام کی امید نہیں رکھنی چاہیے، میں خود ہی کر لیتی ہوں، تم دیکھو اپنا ڈرامہ۔ اچھا اتنا کام کر ہی رہی ہو تو ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ اب میں تمہیں پانی بھی پلاؤں؟ اٹھ کر خود پی لو۔ تبھی رات ہو جاتی ہے۔ زینب بھی اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کے سپنے میں ایک عجیب شخص آتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے، زینب تم زندگی کے میدان میں جیت کیسے پاؤ گی جب تمہاری عادتیں تمہیں ہمیشہ پیچھے کھینچتی ہیں؟ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں تمہاری کامچور عادتوں کا دروازہ ہوں۔ اگر تم نے اپنی عادتیں نہ بدلی تو میں تم سے تمہاری زندگی کھینچ لوں گا۔ تم بہت کامچور ہو، تم اپنا کام نہیں کرتی، ہر کام دوسروں پہ ڈال دیتی ہو۔ نہیں، میں اپنے کام خود کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے میری زندگی مت کھینچیں۔ تبھی صبح ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کروانے لگ جاتی ہے۔ تبھی ماں اس سے کہتی ہے، کیا بات ہے، آج خیر ہے؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ زینب اٹھ کر خود کام کر رہی ہے۔ پھر زینب اپنی ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ پھر زینب ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ سے میں اپنے کام خود کروں گی اور آپ کی مدد بھی کیا کروں گی۔ علینا اپنی عادتیں بدلتی ہے، اسکول اسائنمنٹس ٹائم پر کرتی اور محنت جاری رکھتی ہے، اپنے کام ذمہ داری سے کرتی ہے۔ ایک دن اسے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ مل جاتا ہے۔ تبھی پرنسپل اس سے کہتی ہے، علینا تم اپنے اندر بہت اچھا بدلاؤ لے کر آئی ہو، یہ سب کے لیے بہت اچھی مثال ہے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ تبھی وہاں بیٹھی آڈینس زینب کے لیے کلیپنگ کرتی ہے اور اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹی۔ تبھی زینب ایموشنل ہو کر اپنی ماں سے کہتی ہے، امی
अम्मी, ये सब आपकी सख्ती और मेरे सपने का नतीजा है। मैंने सीख लिया है, जिंदगी में मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। आलसी आदतें इंसान को पीछे ले जाती हैं, मगर एक छोटी सी कोशिश जिंदगी बदल सकती है। हर वक्त काम में जिम्मेदारी और ईमानदारी जरूरी है।